آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الزلزال کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 3 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سورۃ الزلزال کا تعارف، یہ مدنی سورت ہے، قرآنی ترتیب کے لحاظ سے 99 جبکہ نزول کے اعتبار سے 93 نمبر پر ہے۔ کلمات 25، حروف کی تعداد 149، 8 آیات اور 1 رکوع پر مشتمل ہے۔ سورت کے آغاز میں اللہ رب العزت نے قیامت کے دن زمین میں ہونے والے زلزلہ کا ذکر فرمایا، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ الزلزال رکھا گیا ہے۔ فضائل سورہ اور ربط و مناسبت، پہلی صورتوں میں بتایا گیا ہے کہ قرآن کا موضوع انسان ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اقرا میں انسان کی تخلیق کا ذکر کیا۔ نیز یہ بھی فرمایا کہ دنیا میں انسان 2 قسم کے ہیں، ایک مومن ہے، دوسرے طاغی ہے۔ یہ بھی ارشاد ہوا تھا کہ دنیا میں انسان محض عقل کے بل بوتے پر کامیاب زندگی نہیں بسر کر سکتے، بلکہ وہ سب وہ الہی کے محتاج ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر میں قرآن کریم اور وہ الہی کا ذکر فرمایا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے تاکہ اس سے انسان رہنمائی حاصل کر سکیں۔ اس کے بعد سورہ لم یکن الذین کفروا میں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ تعلیم کتنی اچھی کیوں نہ ہو، جب تک اس کا عملی نمونہ موجود نہ ہو انسان کامیاب نہیں ہو سکتے۔ عملی نمونے کا اتباع کر کے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ خداوند کریم نے قرآن پاک کے خلاصہ اور نچوڑ کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں جمع کر کے البینہ یعنی ایک واضح نشانی کی شکل مبعوث فرمایا کہ اس نمونے کو اختیار کر کے حنیف بن جائیں، کفر و شرک سے باز رہیں، بدنی اور مالی عبادات انجام دیتے رہیں اور خدا کا خوف اپنے دل میں رکھیں تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے روایت کی ہے کہ اذا زلزلت الارض نصف قرآن کے برابر ہے۔ ایک اور حدیث میں اس کو چوتھائی قرآن کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ پہلی حدیث کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں 2 قسم کے احکام دنیا، احکام آخرت پر مشتمل ہے، اور یہ صورت احکام آخرت پر مشتمل ہے۔ اور دوسری حدیث کی وجہ یہ ہے کہ حدیث موجود ہے کہ آدمی مومن اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک 4 چیزوں پر ایمان نہ لے آئے۔ نمبر 1، لا الہ الا اللہ کی شہادت اور اس بات کی کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ نمبر 2، موت پر ایمان لائے۔ نمبر 3، بعث بعد الموت پر ایمان لائے۔ نمبر 4، تقدیر پر ایمان لائے۔ ظاہر ہے کہ اس صورت میں ان چاروں میں سے ایک مسئلہ بعث بعد الموت کو بیان فرمایا گیا ہے۔ علامہ جزری رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ چوتھائی قرآن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک میں 4 چیزوں کا بیان ہے: زندگی، موت، حشر، حساب۔ اس صورت میں ان میں سے حساب کا ذکر ہے، اور نصف قرآن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں احوال دنیا، احوال آخرت کا بیان ہے۔ ان دونوں میں سے مؤخر ذکر کا اس صورت میں بیان ہے۔ اس صورت کا موضوع جزائے عمل ہے، اگرچہ صورت و مختصر ہے تاہم موضوع کے لحاظ سے جامع اور معنی سورہ ہے۔ اس سورہ میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ جو بھی اعمال اس دنیا میں کرتا ہے ان کی جزا لازم ہے۔ جس طرح انسان کوئی چیز کھاتا ہے تو اس کے نتیجے میں بد ہضمی پیدا ہوتی ہے، اس طرح انسان جو عمل کرتا ہے اس کے ساتھ اس کی جزا بھی لازم ہے۔ جس طرح پیدائش کے ساتھ موت لازم ہے اور جس طرح طلوع کے ساتھ غروب لازم ہے، ایسی عمل کے ساتھ جزائے عمل کا ہونا ضروری ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں یہی بات سمجھائی گئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها اذا جب زلزلتی ہلائی جائے گی الارض زمین زلزالها خوب زور سے ہلایا جانا اس کا۔ فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین ہلائی جائے گی خوب اس کا ہلایا جانا، یعنی تم انسان یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اس زلزلے کی کیفیت کیسی ہوگی۔ سورۃ الحج کے آغاز میں اس کیفیت کی شدت کا نقشہ بہیں الفاظ کھینچا گیا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى
ولیکن عذاب اللہ شدید۔ اے لوگو تقوی اختیار کرو اپنے رب کا، یقیناً قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہوگا۔ جس دن تم اس کو دیکھو گے اس دن حال یہ ہوگا کہ بھول جائے گی ہر دودھ پلانے والی جسے وہ دودھ پلاتی تھی، اور دہشت کا عالم یہ ہوگا کہ ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا، اور تم دیکھو گے لوگوں کو جیسے وہ نشے میں ہوں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب ہی بہت سخت ہے۔ اصل الفاظ ہیں زلزلت الارض زلزالہا، زلزلہ کے معنی پے در پہ زور زور سے حرکت کرنے کے ہیں۔ پس زلزلت الارض کا مطلب یہ ہے کہ زمین کو جھٹکے پر جھٹکے دے کر شدت کے ساتھ ہلا ڈالا جائے گا، اور چونکہ زمین کو ہلانے کا ذکر کیا گیا ہے اس لیے سے خود بخود یہ مطلب نکلتا ہے کہ زمین کا کوئی مقام یا کوئی حصہ بلکہ یہ علاقائی قسم کے نہیں ہوں گے، بلکہ پوری زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے۔ ان مسلسل اور متواتر زلزلوں کی وجہ سے زمین میں کوئی نشیب و فراز باقی نہیں رہے گا، اور ایسے زلزلے نفخہ سور ثانی کے وقت آئیں گے۔ نفخہ سور اول کے وقت جو زلزلہ آئے گا اس سے قیامت برپا ہوگی اور سب جاندار مخلوق مر جائے گی۔ نفخہ سور ثانی کے وقت شدید زلزلوں سے زمین کے نشیب و فراز ختم کر کے اسے ہموار اور چٹیل میدان بنا دیا جائے گا۔ دریاؤں، پہاڑوں، سمندروں، غرضے کے ہر چیز کو ختم کر دیا جائے گا، جس سے زمین کی حیت ہی بدل جائے گی۔ پھر اس پر میدان محشر قائم ہوگا۔ پھر اس زلزلے کی مزید شدت کو ظاہر کرنے کے لیے زلزالہا کا اس پر اضافہ کیا گیا ہے، جس کے لفظی معنی ہے اس کا ہلایا جانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ایسا ہلایا جائے گا جیسے اس کو ہلانے کا حق ہے، یا جو اس کو ہلائے جانے کی انتہائی ممکن شدت ہو سکتی ہے۔ اور مفسرین کے ایک بڑی جماعت کے نزدیک اس سے مراد وہ زلزلہ ہے جس سے قیامت کا دوسرا مرحلہ شروع ہوگا، یعنی جب تمام اگلے پچھلے انسان دوبارہ زندہ ہو کر اٹھیں گے۔ یہی دوسری تفسیر زیادہ صحیح ہے، کیونکہ بعد کا سارا مضمون اسی پر دلالت کرتا ہے، یعنی حق تعالیٰ ساری زمین کو ایک نہایت سخت اور ہولناک زلزلہ سے ہلا ڈالے گا، جس کے صدمے سے کوئی عمارت، کوئی پہاڑ یا درخت زمین پر قائم نہ رہے گا، سب نشیب و فراز برابر ہو جائیں گے، تاکہ میدان حشر بالکل ہموار اور صاف ہو جائے۔ اور یہ معاملات قیامت میں نفخہ ثانی کے وقت ہوگا، کیونکہ جب قیامت برپا ہوگی تو زمین کانپے گی اور لرزے گی اور زلزلہ برپا ہوگا، جیسے کہ سورۃ الواقعہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا، جس دن زمین پوری شدت کے ساتھ ہلا دی جائے گی اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ زمین کی مضبوطی اور استحکام اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، کیونکہ وہی اس کو قائم کرنے والا ہے اور وہی اس کو ثابت رکھنے والا ہے، اور وہ اپنے بندوں کو زلزلوں کے ذریعے اس نعمت کی یاد دلاتا ہے۔ زلزلوں کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ تاکہ ملحد اور بے دین لوگ اپنے طریقوں سے تحقیق کر کے قرآن کی حقانیت اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچائی کو تسلیم کر لیں کہ زلزلے قیامت کی نشانی ہیں، اور ان نشانیوں کا واقع ہونا قرآن کریم کی صداقت اور معجزہ ہونے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اللہ کے سچے رسول اور نبی ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں یہ بھی بتا دیا کہ یہ چیزیں آخری زمانوں میں بکثرت ہوں گی، اور اس بات کو بھی تسلیم کر لیں کہ غیب کی جو باتیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان کی ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں بلکہ وہی الہی کے ذریعے بیان فرمائی ہیں۔ وَأَخْرَجَتِ اور باہر نکال دے گی الارض زمین اثقالہا اپنے بوجھ، فرمایا وَأَخْرَجَتِ الارض اثقالہا اور زمین اپنے سارے بوجھ نکال کر باہر پھینک دے گی۔ اثقال ثقل کی جمع ہے، مسافر کا سامان، نفیس چیزیں جن کی وہ حفاظت کرتا ہے، یعنی زمین نے جو کچھ سنبھال کر رکھا ہوا ہے اسے باہر نکال دے گی، یعنی اس دن زمین اپنے اندر مدفون تمام انسانوں کو وہ جس حالت میں بھی ہوں گے نکال کر باہر ڈال دے گی۔ اگر ان کے ذرات منتشر ہو کر زمین کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے ہوں گے تو ان کو بھی یکجا کر دیا جائے گا۔ واضح ہے کہ جو انسان اصطلاحی مفہوم میں زمین کے اندر باقاعدہ دفن نہیں بھی ہوتے، مثلا سمندر میں
میں غرق ہو جاتے ہیں یا جلا دیے جاتے ہیں، ان کے اجسام کے اجزائی ذرات بھی کسی نہ کسی شکل میں بالآخر زمین میں ہی جذب ہوتے ہیں، اور وہ قیامت کے دن زمین سے ہی برآمد ہوں گے۔ یہ زمین کے اندر کے بوجھ 3 قسم کے ہوں گے۔ نمبر 1، زمین کی معدنیات، زر و جواہر کے مدفون خزانے، اسی طرح سیال چیزوں اور گیسوں کے خزانے جن کے حصول کے لیے انسان دنیا میں مارا پھرتا تھا، ناجائز اور حرام ذرائع استعمال کرتا تھا، ایک دوسرے سے لڑتا جھگڑتا تھا، ایک ملک دوسرے ملک سے جنگ جدل کرتا تھا۔ اس دن زمین ایسے خزانے باہر نکال پھینکے گی، لیکن اس دن انسان کو ان سے کچھ غرض نہ ہوگی، وہ نہ اس کی کسی کام آ سکیں گے۔ نمبر 2، دفن شدہ مردوں کے بوجھ، یعنی سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت جتنے انسان زمین کے اندر مدفون ہوں گے اور ان میں سے اکثر مٹی میں مل کر مٹی بن چکے ہوں گے، زمین ان کے تمام اجزاء کو نکال باہر پھینکے گی۔ یہی اجزاء اللہ کے حکم سے مل جائیں گے اور ہر انسان کو جسم عطا کیا جائے گا۔ نمبر 3، زمین کے وہ اجزاء جن پر کسی انسان نے کوئی اچھا یا برا کارنامہ سر انجام دیا ہوگا، جسے عام زبان میں موقع کی شہادت یا قرینہ کی شہادت کہتے ہیں، زمین کے یہی حصے اللہ کی عدالت میں مجرموں کے خلاف گواہی کے لیے پیش کیے جائیں گے اور وہ شہادت دیں گے، جیسے کہ سورۃ طٰہٰ کی یہ آیت اس لحاظ سے بہت واضح ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے اور اسی میں ہم تمہیں ایک مرتبہ پھر نکالیں گے۔ یعنی اس وقت زمین جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے، مثلا مردے یا سونا چاندی وغیرہ سب باہر اگل ڈالے گی، لیکن مال کا کوئی لینے والا نہ ہوگا، سب دیکھ لیں گے کہ آج یہ چیز جس پر ہمیشہ لڑا کرتے تھے کس قدر بیکار ہے۔ وقالا، اور کہے گا، الانسان، انسان، ما لہا، کیا ہوا اس کو، فرمایا وقال الانسان ما لہا، ہر انسان ہی اچانک پیش آنے والے واقعات سے دہشت زدہ ہو کر یہ الفاظ کہے گا، خصوصاً کافر جو قیامت کا منکر تھا، اس کے لیے تو یہ بات حد سے بڑھ کر تعجب خیز ہوگی۔ زمین میں جتنے انسان دفن ہیں وہ زمین کا بوجھ ہیں جنہیں زمین قیامت والے دن باہر نکال پھینکے گی، یعنی اللہ کے حکم سے سب زندہ ہو کر باہر نکل آئیں گے، یہ دوسرے نفخے میں ہوگا۔ اسی طرح زمین کے خزانے بھی باہر نکل آئیں گے۔ فرمایا وقال الانسان ما لہا، انسان حیرت اور دہشت کے مارے کہے گا، اس زلزلے کے وقت جو لوگ موجود ہوں گے وہ حیرت سے کہیں گے زمین کو کیا ہو گیا کہ ایسی مضطرب ہوئی اور اتنا شدید زلزلہ آیا کہ جو کچھ اس کے اندر تھا اس نے سب باہر پھینک دیا۔ اس دن انسانوں کے اعمال بھی برنا ہو جائیں گے، یوم تبلی السرائر، تمام راز فاش ہو جائیں گے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی تشریح کے مطابق انسان دیکھے گا کہ اس کے اعمال اس کو چمٹ رہے ہیں، ہر عمل خواہ برا ہے یا اچھا انسان کے ساتھ چمٹ جائے گا اور انسان کہے گا یہ کیا ہو گیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکامات و فرامین کو زندگی میں داخل کر لیں، فرائض کا خصوصی خیال رکھیں اور ہر دم استغفار کرتے رہیں اور رب العالمین کے ذکر اور پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام سے اپنی زبانوں کو مرطوب اور دلوں کو منور رکھیں۔ اسی طرح متاثرین کی دل کھول کر مدد کریں تاکہ ہمارا مالک ہم سے راضی اور خوش رہے اور ہم پر اپنی رحمت اور برکات اور سکینت جاری فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔